बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिद सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से नाज़रीन आज बात करेंगे। वहां पे आज के एहतजाज की क्या पोजीशन है, पूरे आज़ाद कश्मीर में जो इस टाइम पे काफ़िले चल रहे हैं, साथ ही आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने जो दो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात दिए हैं, एक कलअदम करार देना जॉइंट एक्शन कमेटी को, साथ ही उनके साथ दोबारा मुज़ाकरात की बात करना। इसी तरह गवर्नर पंजाब ने जॉइंट एक्शन कमेटी के हक़ में बयान दिया है। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी एक पेश पे नहीं लग रही। इन तमाम सूरत हाल पर नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही जो खैबर पुख्तनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के इलाके में हसन खेल में 6 सिक्योरिटी एहलकार FC की जो है उन्होंने शहादत पाई है। 8 अब तक जो है जो अस्करियत पसंद है उनको हलाक कर दिया गया है। ये कब्ज़ा करना चाह रहे थे, चेक पॉइंट पे हमला इन्होंने किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से इनका मुकाबला किया। 5 से 6 सिक्योरिटी एहलकार अभी तक लापता भी हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले आप देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं और उनको पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया है, रोज़ाना की तरह उनसे दरख्वास्त है कि वीडियो को देखते वक्त लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो हालात इस टाइम पे चल रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक है। जिसके बेनिफिशरी अगर आप देखें तो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, सीधा सीधा उसके बेनिफिशरी जो है वो इंडिया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में जो कश्मीरी थे इंतहाई पुरअमन ज़बरदस्त ज़िंदगी जी रहे थे। सारी उम्र जो हमने बातें की हैं, सुना है, ख़बरें देखी हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो जुल्म ज़्यादती बर्बरियत हो रही है उसको हमने देखा है। पहली बार यहाँ पे हालात एक तो हुकूमत ने मिस हैंडल किया है, साथ ही अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने तावन नहीं दिखाया है। तो हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अब नाजुक सूरत हाल बन गई है। हसास इलाका है, यहाँ पे बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने जॉइंट एक्शन कमेटी को क्या जल्दी में बैन कर दिया है, क्या ये बैन नहीं करना चाहिए था? इस पे आज नाज़रीन बात करते हैं। एक तो ये जॉइंट कमेटी जो है ये 23 में बनी है, 2023 में, और इनका मकसद क्या था बनने का? सीधा सीधा मंगला डैम हमारे इलाके में है, उसका इंसेंटिव हमें मिलना चाहिए। बिजली की कीमतें कम करें, आटे का बहरान जो है उसको ख़त्म करें। जो गंदम की शॉर्टेज थी उसके लिए ये लोग जो है वो निकले थे। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने, जब इनके मुतालबात माने गए तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके आज़ाद कश्मीर के तमाम तर तहसीलों और ज़िलों में अपनी तंजीम को मज़ीद मजबूत किया। और 2024 में आपने देखा, उसी सितंबर 2023 में ये बनी और मई 2024 में फिर उन्होंने एहतजाज किया और वही मुतालबात थे इनके। और साथ फिर इनके मुतालबात हमने देखे कि बीच में ये भी आ गया कि जो 12 महाजरीन की नशिस्तें हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर की नशिस्तें हैं, उनको ख़त्म किया जाए और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, जो ज़्यादातर कश्मीरी हैं, उनको वोट का हक़ दिया जाए। उस पर मुज़ाकरात हुकूमत के साथ होते रहे। 38 मुतालबात थे बिजली के, गंदम के। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा कि बिजली में इनको काफ़ी रियायत दी गई है। बिजली की सप्लाई लाइन को ठीक करने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए और साथ ही मज़ीद रिलीफ़ जो इनको दिया था वो 23 अरब रुपए का रिलीफ़ दिया था। उसमें भी इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। फिर ये एहतजाज सामने आया और जब इनके मुज़ाकरात हुए, वफाकी हुकूमत ने 8 माह पहले इनसे मुज़ाकरात किए और ये ऐलान किया गया कि ये मुज़ाकरात कामयाबी से आगे जा रहे हैं और उसमें एक नशिस्त आगे होगी। फ़िलहाल इनके 38 में से 35 मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं और ये बाकी पे भी बातचीत होगी। 2024 मई में जब ये निकले हैं अपने एहतजाज के लिए, उसमें 5 मासूम अफराद की जानें बीच में गई हैं। और अब ये दोबारा आप देख रहे हैं कि अब ये एहतजाज जो हुआ है, इसमें जो रावला कोर्ट में हुआ है, जो बड़ी बड़ी ख़बरें उसमें दी जा रही हैं। एक तो ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे चूँकि एहतजाज है तो हम फेक वीडियो भी देख रहे हैं माजरत के साथ कि लोग बना रहे हैं कि इतनी शहादतें हुई हैं, ये देखें, लिटा के लोगों को। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पूरी इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया को साइड पे कर दें और पूरी इंटरनेशनल मीडिया BBC वगैरह को उठा के देख लें
تو 10 اور 11 افراد بیچ میں اب تک جو بتائے جا رہے ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ 11 افراد میں جو ہے وہ 4 پولیس اہلکار، ایک FC اہلکار ہے، اور باقی جو ہیں وہ مظاہرین عام شہری جو ہیں اس میں شہید ہو گئے۔ سارے بے گناہ تھے، احتجاج کے لیے نکلے تھے۔ ملک میں، کسی بھی ملک میں احتجاجی مظاہرے کرنا عوام کا رائٹ ہوتا ہے۔ وہ احتجاج ریکارڈ کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ملک میں جتہ سسٹم جو ہے وہ بن چکا ہے۔ تو اب یہ کلچر بن چکا ہے کہ 50,000، 60,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ بندوں کو لے کے آؤ اور زبردستی وہاں پہ آپ دھرنا دے دو، اور تو ان سے معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت کو بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی، چونکہ اب انہوں نے ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ حالات آگے کیا بنتے۔ ہماری MI جو ہے، ملٹری انٹیلیجنس جو ہے، ہماری FIA جو ہے، ہماری ISI جو ہے، ہماری دیگر خفیہ ایجنسی جو ہیں، جو پولیس ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ پوری ڈیٹیل معلومات کرتے ان کے بارے میں۔ ان کی جڑیں عوام میں ہیں، اور عوام میں ان کی جڑیں کیوں ہیں؟ 3-4 دفعہ سرکار جو ہے ان کے آگے سرنڈر ہو چکی، 3 دفعہ آپ سرنڈر ہو چکے، مطلب ان کے مطالبات آپ نے مان لیے، 4تھی دفعہ یہ پھر نکلے ہیں، آپ نے ان کو شے دی ہے۔ تو آپ اب جب عوام کو یہ 3 روپے ایک سے لے کے 100 تک یونٹ جو خرچ کرتا ہے وہ 3 روپے، پھر 100 سے 300 تک پھر آپ اس کو 5 روپے، پھر 300 سے اوپر جتنا بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ 6 روپے۔ اسی طرح گیس، جب آپ ان کو اتنا بڑا، اس طرح آٹا جو 4,600 کا پنجاب میں 40 کلو کا تھیلا ہے، وہ ان کو 1,800 2,000 میں مل رہا ہے۔ جب اتنا ریلیف عوام کو ملے گا تو وہ سرکار تو ان کو فراہم نہیں کر رہی، وہ ریلیف ان کو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی فراہم کر رہی ہے۔ اسی لیے جتنے بھی کشمیر میں یہ 46-47 لاکھ لوگ ہیں، ان میں زیادہ تر تعداد وہاں پہ موجودہ حکمران جماعت ہے یا اپوزیشن ہے ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں آپ جانیں تو زیادہ تعداد اس عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سیاسی جماعت ہے ہی نہیں۔ تمام تر سیاسی جماعتوں کے کارکن اس عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل ہیں۔ تو ہماری ایجنسیوں کو یہ پہلے معلوم کر لینا چاہیے تھا۔ ان کے پاس کافی بڑی تعداد ہے، جو موجودہ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، جو کابینہ ہے، جو اپوزیشن ہے، ان سب کو ملا کے وہ اتنے بندے ایک شہر میں نہیں نکال سکتے جتنا یہ ایک شہر میں نکال رہے ہیں، بلکہ یہ ہر ایک شہر میں نکال رہے ہیں۔ اب آج جو قافلے نکلے ہیں پلندری سے، کوٹلی رٹا سے قافلہ نکلا ہے، کوٹلی شہر کی طرف رواں دوا ہے۔ ہجرا کالج کا ایک قافلہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اور ہجرا میں ایک باراتی جو ہے، ایک دلہا جو ہے، وہ اپنی شادی چھوڑ کے اس مظاہرے میں شامل ہو گیا۔ میرپور سے، ڈڈیال سے، چھمب موئل سے کوٹ جمیل تک، اور راولا کوٹ، اس میں تو مکمل لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، نیلم سے یہ سارے لوگ پہنچ رہے ہیں مظفر آباد کی طرف۔ کافی بڑی تعداد ہے، تقریباً ہر تحصیل سے، ہر ڈسٹرکٹ سے لوگ نکل رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ لوگ، وجہ میں نے بتا دی کہ لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں۔ بعض لوگ دوست ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو وفاقی حکومت نے کالعدم قرار دیا اور آپ اس کے حق میں بات کرتے ہیں۔ یار ہم بول رہے ہیں کہ اپنے عوام کو بلا وجہ دشمن نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ہمارے اختلافات پہلے بھی ہوئے ہیں، یہ آپس کے گھر کے اختلافات ہیں، اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ پہ نظریں آپ کے پڑوس نے جما رکھی ہیں، تو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں، ہم بہت دور تک بھی جائیں گے، پھر بھی ہم نے میز پہ بیٹھنا ہے۔ اور میز پہ کیوں بیٹھنا ہے؟ جو میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں، جو پنجاب کے گورنر ہیں پیپلز پارٹی کے، پنجاب کے گورنر سلیم، جو سردار سلیم حیدر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا جائزہ اثر نو لینا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، جو ان کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اسی طرح پنجاب، جو آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم ہیں فیصل ممتاز راٹھور، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ غدار، یہ ایجنٹ اور یہ غدار نہیں ہے جوائنٹ کمیٹی والے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بیانات دیکھ رہا تھا، پابندی بھی، کالعدم قرار دیا بھی آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی نے ہے اور اسی فیصل ممتاز راٹھور نے ہے، مگر ان کا لہجہ پھر بدل گیا۔ انہوں نے وہاں پہ رہنا ہے، عوام وہاں پہ نکل پڑی ہے۔ فوج میں ناظرین، ان کی جو 9%، میں کہہ رہا ہوں کہ 9% گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کے فوج میں ان کا 9% بنتا ہے۔ سب سے کم آبادی
47-46 लाख की आबादी साथ मिला लें गिलगित बल्तिस्तान वगैरह को, फिर भी 9% इनको जो है वो इनका रेशो रखा गया है पाक आर्मी में। अगर आप देखें बड़ी तादाद इनकी फ़ौज में रही है, ज़्यादातर मराहत इनको हर शोबे में और खुर्दनी अशिया में और बिजली जैसे, देखिए सप्लाई के लिए अगर आप देखें बिजली की, हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली की सप्लाई लाइन है, जो हम अब तक कोई भी गवर्नमेंट उसको ठीक नहीं कर सकी। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस पर अरबों रुपए लगते हैं, सैकड़ों अरबों रुपए इस पर लगते हैं। ये बिजली का जो हमारा मसला है ना, ज़्यादातर यही है। इसमें करप्शन भी ज़्यादा हो रही है। आप आज से एक एक शहर को अंडरग्राउंड कर लें, बिजली खंबे का ख़र्चा आपको बचेगा, ज़्यादातर ख़र्चा आपको बचेगा, आपका ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आएगा और आपकी सप्लाई लाइन सारी उम्र के लिए महफूज रहेगी। मगर पाकिस्तानी हुकूमत ने ये करना नहीं है। मकबूजा आज़ाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पे 10 अरब रुपए उनकी सप्लाई लाइन को बेहतर करने के लिए वफाकी हुकूमत ने दिया। 23 अरब रुपए जो मैंने जिक्र किया वो इनको दीगर रिलीफ़ के लिए दिया। बिजली इनकी सस्ती, गैस इनका सस्ता, इवन कि बिजली इनके जो साबिक वज़ीर आज़म है उनका कहना है कि बिजली हमारी इतनी सस्ती है कि हम सर्दियों में ग्रीज़र लगा के अपने जानवरों को ग्रीज़र लगा के उनके लिए पानी गर्म करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक, अगर हम बोलते हैं कि एसी लगाते हैं तो वहाँ पे तो ठंड मौसम ज़्यादातर अच्छा रहता है, मगर दीगर इलाकों में थोड़ी बहुत गर्मी है, वहाँ पे एसी लगाया जाता है, मगर ग्रीज़र सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, हीटर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी बिजली वाफिर मकदार में इनके साथ मौजूद है। बहरहाल अब ये जो डडियाल से और एक दो जगह में जो है मीरपुर में हमने देखा है कि वहाँ पे आंसू गैस वगैरह जो है वो पुलिस ने इस्तेमाल की है। अल्लाह खैर करे कि हालात खैरियत से हों। इन्होंने 2 दिन पहले आप देखें 9 जून का इन्होंने ऐलान किया, 30 पे वफाकी हुकूमत 30 मई को वफाकी हुकूमत और जॉइंट एक्शन कमेटी के माबैन जो है वो कुछ तय पा ना सका और उसके बाद इन्होंने एहतिजाज का ऐलान किया 9 जून का। मगर चूँकि हमने देखा है कि इनके कुछ मुजाहिरीन के साथ असलहा भी है, वरना ये आप पुलिस देखें, ये पुलिस हवा में तो शहीद नहीं हुई। ये 4 जवान जो हैं जो शहीद हुए हैं पुलिस के, तो ये ऐसे तो शहीद नहीं हुए। इनके पास डंडे हैं, लाठियाँ इनके पास हैं, तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अगर क्लेश होता है दोनों तरफ से फायरिंग भी होगी और दोनों तरफ से फिर झड़पें होंगी, जिसमें नुकसान जो है वो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का होगा। अभी जो बीच में एक ख़बर आई है, हम तो जॉइंट एक्शन कमेटी चूँकि अवाम में उनकी पजीराई है जो लग रहा है सामने, अब इन्होंने किस तरह ये पजीराई हासिल की है उसका भी एक ढांचा हमने आपको बता दिया कि वहाँ पे सरकार वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही जो इनके मुतालबात, मतलब 3 दफ़ा ये एहतिजाज के लिए निकले हैं, 3 दफ़ा इन्होंने मुतालबात रखे हैं और सरकार ने माने हैं, मतलब सरकार इनके सामने सरेंडर हुई है। मगर अब जो बीच में ख़बरें आ रही हैं, एक और ख़बर बीच में आई है कि ISI ने मुज़फ़्फ़राबाद में छापा मारा है। जो खुफिया इतलात उनको मिली है, जो हमारी एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं, उन्होंने 5 भारतीय जासूसों को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें एक अवामी एक्शन कमेटी जो कलदम करार दे दी गई है, इनका भी एक हाजी शहजाद उसका ताल्लुक़ भी है, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। और वो बदअमनी फैलाने के हवाले से उनसे एक ऑडियो भी बरामद कर ली गई है, लैपटॉप बरामद किया गया है, डिजिटल आलात बरामद किए गए हैं, मवासिलाती निज़ाम आलात और हसास तनसीबात के नक्शे सारे बरामद कर लिए गए हैं। और फिर उनकी मालूमात पे असलहे के ज़ख़ीरे जो है वो भी बरामद कर लिए गए हैं। बदअमनी फैलाने, इस आड़ में बदअमनी फैलाए जाने का ख़तरा था जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है। इस तरह के हथकंडे दुश्मन चाहेगा वो जॉइंट एक्शन कमेटी में बहुत से लोगों को ख़रीद सकता है। ये एक तरीक़ाकार होता है, क्योंकि दुश्मन ताक में बैठा है। उनको तो ऐसा एक माहौल चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में ऐसा एक माहौल बने ताकि दुनिया की नज़रें उस पर जाएँ और उनको एक मौका मिले। और ये उनको एक बेहतरीन मौका मिला है, कुछ हमारी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से और कुछ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की ज़िद जो कलदम करार दे दी गई है, उनकी ज़िद के बायस इस हद तक भी ज़िद में आगे नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा मज़ीद टाइम दे देते। आने वाली 27 जुलाई को इलेक्शन है, आपको बता दिया गया था कि इलेक्शन के बाद ये मामला सारे हल कर लेंगे। कानूनी पेचीदगियाँ भी इसमें हैं, कुछ आइनी मसाइल भी इसमें हैं, मगर वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अवाम का जो दिल उन्होंने जीता है। और जिस तरह मैंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर वो रिलीफ अपने अवाम को फ़राहम नहीं कर रही जो एक्शन कमेटी फ़राहम कर रही, तो डेफिनेटली वो लोग उनके साथ जाएंगे।
قافلے بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں، مگر ایسے خطرات بیچ میں موجود ہیں، شرپسند بیچ میں موجود ہیں، اور اب تو یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے، ان کا ایک ممبر جب گرفتار ہو گیا ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کی آڑ میں یہ زیادہ بدامنی جو ہے وہ پھیلائی جائے۔ تو اس میں اب جو ہماری سینئر پولیٹیشین ہے موجودہ حکومت نے تو ایک بڑی غلطی کر دی ہے، ایک ناکام حکمت عملی، ایک ناکام طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا۔ اگر یہ صحیح طریقے سے ہینڈل ہوتا تو آج یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ان کی نیوز پہ جتنے بھی ہیں، اسپیشلی برکا دت، وہ تحریک انصاف کے جو ایک دو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں جو آزاد کشمیر کو مقبوضہ جموں کشمیر کی طرح پیش کر رہے ہیں کہ اتنی لاشیں گر گئی ہیں، اتنی شہادتیں ہو گئیں۔ یار بی سی کی رپورٹ دیکھ لیں، 4-5 مظاہرین شہید ہوئے ہیں اور 4 سے 5 سیکیورٹی اہلکار ہیں، اور آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، آپ سینکڑوں کا حساب لگا رہے ہو، آپ درجنوں کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ ہمارے کچھ جو اختلاف رکھتے ہیں وفاقی حکومت سے، اور پی ٹی آئی اسپیشلی، ان کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ جو اس ٹائم پہ کر رہے ہیں تو وہ ملک کے ساتھ درست نہیں کر رہے ہیں، اپنی دشمنی جو ہے وہ اس طریقے سے نکال رہے ہیں، تو یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ جو اوورسیز ہیں بیٹھے ہیں وہاں پہ، وہ بھی پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آزاد کشمیر کے اوورسیز وہ گالیاں دے رہے ہیں پاک سیکیورٹی فورسز کو، ان کی افواج کو۔ جیسے بھی ہیں، جو بھی حالات ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا ریگارڈ کرنا چاہیے۔ اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف اگر آپ بات کرتے ہو تو یہ آگے جا کے آپ کے لیے مسئلے پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی افواج کی تعریف کرتے ہو تب بھی لوگ آپ پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں نے دیکھا ہے، انڈیا میں مجھے کوئی ایک بندہ دکھائے کہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، مگر اس کا ریزن ہمیں یہ دیا جاتا ہے جواب کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے، فوج ہر جگہ پہ جو ہے وہ جمہوریت میں، پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور سارے الیکشن پروسیس میں اور سب کچھ یہی کرتے ہیں۔ تو یہ تو آج سے نہیں ہو رہا، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو سے میں شروع کر لیتا ہوں کہ جب وزیر خارجہ بنے تو کیسے بنے۔ آگے آتے عمران خان کو دیکھیں، ان کو لایا گیا، نواز شریف کو کئی مرتبہ لایا گیا، بے نظیر بھٹو کو لایا گیا۔ کوئی بھی 88 میں اگر آپ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو اپنے دم پہ آئی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ 84 میں جب ان کو امریکہ کے کہنے پہ رہا کیا گیا اور وہ گئی اور وہاں پہ انہوں نے سب کچھ برابر کیا اور ڈیل کرنے کے بعد وہ واپس آئی ہیں، اصغر خان نے وہ باقاعدہ بیان کیا ہوا۔ تو ناظرین، جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین ہیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ اثر شروع سے رہا ہے۔ آپ ایسے سمجھے کہ ان کا سٹیک ہے، یہ ختم کرنا اب ممکن نہیں رہا جو حالات بن گئے ہیں، کیونکہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ آتے یہ زیادہ ہو گیا۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض زیادہ فیصلے کرتے تھے، اور اب اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا اسٹیبلشمنٹ کا رول موجودہ اس سیٹ اپ میں۔ جہاں تک مہاجرین کی 12 نشستوں کا تعلق ہے تو اس میں ناظرین کوئی دو رائے نہیں۔ اوپنلی ہر بندہ کہہ نہیں سکتا، ہم بھی بڑی باتیں ایسے ہیں کہ بندہ اوپنلی کہہ نہیں سکتا۔ 25 لاکھ مہاجرین یہ کہتے ہیں، سرکار کہتی ہے کہ 40-45 لاکھ ہیں، انہوں نے قربانی دی ہے، وہ وہاں پہ چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، مگر جس انداز میں اس پروسیس کو چینج کرنا چاہیے، خصوصی نشستوں میں کم کر کے ان مہاجرین کا وہ کوٹا برقرار رکھے، آپ خصوصی نشستیں ان کو دے سکتے ہیں، جو ایک گلہ وہ کر لیں۔ تو اس طرح بات چیت کے ذریعے آپ بہت سے راستے نکال سکتے ہیں۔ مہاجرین زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اکثر کہتی ہے کہ یہ ہمارے جیب میں ہے، تو پنجاب کی جیب میں اس لیے ہے کہ 12 نشستوں میں سے 10 جو ہیں وہ پنجاب سے ہوتی ہیں، ایک سندھ سے ہوتی ہے اور ایک خیبر پختونخوا سے ہوتی ہے، اور انہی 12 نشستوں سے ایک شکل بنتی ہے وہاں پہ حکومت کی، اگر آپ حکومت بناتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک الیکشن ہوتے ہیں تو ایک 0 سے سٹارٹ لیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ 13 سے سٹارٹ لیتا ہے، تو اسی لیے ان کا زیادہ اعتراض یہی ہے۔ اور یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو 40-45 لاکھ ہیں، ان میں یہ جو 12 نشستیں ہیں، تو اس میں جس طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں اس پہ ان کے اعتراضات ہیں۔ پھر وہاں پہ آزاد جموں کشمیر میں ان کو وزارتیں دی جاتی ہیں، اہم وزارتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بڑے اربوں روپے کے فنڈ ان کو دیے جاتے ہیں۔ ان سب چیز وہ اعتراض کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک راستہ نکال سکتے ہیں، چونکہ 40-45 لاکھ مہاجرین نے ہجرت کی ہے، پاکستان آئے ہیں، اس ٹائم پہ 5 لاکھ تھے، بڑھتے بڑھتے 25 لاکھ ہو گئے۔ اب پاکستان میں جو آزاد جموں کشمیر ہیں وہ 25 لاکھ بتاتے ہیں آزاد جموں کشمیر والے،
اور سرکار کا کہنا ہے کہ وہ ہوگا ڈیفینیٹلی 40-45 لاکھ وہ بھی ہوں گے، جس طرح یہ 47 لاکھ ہے تو اتنے ہی تقریباً وہ بھی ہوں گے۔ ان کا بھی رائٹ بنتا ہے، مگر اس کے لیے ایک طریقہ نکالنا چاہیے جو سوٹیبل ہو۔ مگر چونکہ وفاقی حکومت، دیکھیں آپ آزاد کشمیر کو اس طرح اوپن چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ان کی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں فورسز یہاں سے نکلیں، فلاں نکلیں، یہ نکلیں۔ ایک حساس ایریا ہے، وفاق کو کنٹرول کرنے کے لیے وفاق کے پاس ایک چابی ہونی چاہیے، اور یہ ایک چابی ہے، اس میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ اتنی آسانی سے آپ اگر ان کو چھوڑتے ہیں تو آگے مسئلے بنتے ہیں، جس کے لیے پاکستان فوری طور پہ تیار نہیں ہے۔ تو اس کا ایک راستہ نکالا جا سکتا ہے جس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی والی سنسیئر ہے اور یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، وفاقی حکومت کو بھی تھوڑا 2 قدم آگے جانا ہوگا، کیونکہ حکومت کندھا نیچے لے کے چلتی ہے اپنی عوام کے ساتھ، اور ان معاملات کو جو ہے وہ حل کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا جو عسکریت پسندوں کا گڑھ سمجھا جا رہا ہے، بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب تو یہ پشاور تک پہنچ گیا ہے۔ پشاور کا علاقہ حسن خیل ہے، وہاں پہ FC کے چیک پوائنٹ کو قبضہ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک حملہ کیا گیا عسکریت پسندوں کی جانب سے۔ بڑی تعداد تھی ان کی، اور سیکیورٹی فورسز فوری طور پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور 8 اب تک بتائے جا رہے ہیں کہ اب تک 8 عسکریت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے ڈھیر کیا ہے۔ مگر یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ 6 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ہمارے FC کے جوان جو ہے وہ بیچ میں شہید ہو گئے، 3 سے 4 جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور 5 سے 7 تک بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اب تک لاپتہ ہیں۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے اچانک حملہ کیا۔ شہر پشاور شہر ہے، دارالحکومت ہے، یہاں پہ خیبر پختونخوا کا اس حد تک قریب آنا یہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہے، خطرے کا انڈیکیٹر ہے۔ اللہ خیر کرے۔ ویسے بھی حالات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں اور سابقہ ٹرائبل ایریاز میں کچھ اچھے نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، لوگوں کا باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، روزگار کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر کارروائیاں جو ہے وہ جنوبی اضلاع میں اور سابقہ ٹرائبل ایریاز میں ہو رہی ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے ایک دن پشاور اور پھر آگے جائیں گے۔ تو بڑا نقصان یہاں بھی ہو چکا ہے، اور صوبائی حکومت کو بھی الرٹ ہونا چاہیے، وفاق کے ساتھ بیٹھ کے ایک پیج پہ ایک راستہ نکالنا ہوگا اس عسکریت پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ورنہ آپ کے ملک میں اور صوبے میں تو چھوڑیں، آپ کے ملک میں 1 ٹکے کی سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔ جس ملک میں عسکریت پسند موجود ہو، روزانہ کے حساب سے وہاں پہ جھڑپیں ہو، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں، اور عسکریت پسندوں کی کارروائیاں ہوں، پے در پہ واقعات ہوں، اس ملک سے لوگ کو ویسے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک سپوز میں نے انویسٹمنٹ کی ہے چائنا میں یا انڈیا میں یا دوسرے تیسرے ملک میں، تو پاکستانی کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں؟ ان کو وہاں پہ بینیفٹ بھی مل رہا ہے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہے، 15-20% وہ کما بھی رہا ہے۔ اگر میں ان کو بولوں بھی کہ 20 سے 22% یہاں پہ آپ کو کمائی بچ سکتی ہے، جب یہاں پہ امن و امان نہیں ہوگا تو وہ اپنا کاروبار وہاں پہ چھوڑ کے یا دوسرا کاروبار یہاں پہ کیوں کھولے گا؟ ان سب چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھنا پڑے گا۔ وفاقی حکومت کو دن بدن جو ہے وہ دیگر ایشو سامنے آ رہے ہیں۔ مین ایشو ہمارے یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ عسکریت پسندوں کا ہے، جو اس ٹائم پہ پورے خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ مگر یہ جو آج اللہ خیر کرے جو آزاد کشمیر میں جو نازک صورتحال بنی ہے، فی الحال تو اس پہ کنٹرول پانا ہوگا۔ مزید خبریں ناظرین آئیں گے، اس پہ اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔